معزز ناظرین، انسان اسلام کا جتنے غور سے مطالعہ کرے تو یہ بات انسان پر واضح ہوتی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا دین ہے۔ جی ہاں، پوری انسانیت کا دین ہے۔ جو وہ شخص کے جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ جب داخل ہو جاتا نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں تو ساری انسانیت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ غیر بھی جب اپنے ہو جائیں تو پھر تو وہ ظاہر بات ہے برملا اظہار بھی کرتے ہیں، ورنہ مانتے تو سارے ہی ہیں لیکن بیچارے اظہار نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر ہم یوں کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے اور اسلام کے ہر حکم میں انسانیت کا ہی فائدہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ زندگانی اور انسانیت کے تمام تر تقاضوں پر پورا اترتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات اور ہدایات دی ہیں وہ انسانیت سکھاتے ہیں اور انسانوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی عظمت پر زور دیا ہے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اے بنی آدم، میں بیمار ہوا لیکن تم مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ انسان جواب میں کہے گا کہ اللہ، تو تمام جہانوں کا رب ہے، میں تیرے پاس کیسے حاضر ہو سکتا تھا؟ اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے لیکن تم اس کی عیادت کے لیے نہیں آئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ اگر تم اس کے پاس جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اللہ اکبر۔ روز قیامت اللہ عز و جل بندے سے ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے کیسے کھلاتا حالانکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ خدا پوچھے گا، اے بنی آدم، میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا۔ انسان پھر جواب میں کہے گا کہ تو رب العالمین تھا، میں تیری پیاس کیسے بجھا سکتا تھا؟ خدا جواب دے گا کہ میرے ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے انکار کر دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ صحیح مسلم سے میں نے الحمدللہ یہ حدیث پاک کا مضمون عرض کیا ہے اور حدیث پاک نمبر ہے 2569 اور صفحہ نمبر ہے 1389۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو علمی لیاقت سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑا خدائی فضل اور سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جی ناظرین، علم اتنا بڑا اثاثہ ہے کیونکہ علم ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے ذریعے انسان اچھے برے حلال حرام میں تمیز کر سکتا ہے، انسانی وقار، شرافت اور شان و شوکت کو بحال کر کے امن و امان کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اسے نقصان نہیں پہنچاتے اور اسے ہمیشہ خوش اور مسرور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا سلوک اس کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اس کے مطابق خدا نے ہمیں انسانی وقار کو برقرار رکھنے کے مختلف طریقے اور وسائل بتائے ہیں، اور یہ کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ کسی کو نقصان پہنچانے اور مارنے کی بات نہیں۔ ایک سچا مسلمان کسی کو غلط نام سے بھی نہیں پکار سکتا۔ بھائی مارنا تو کجا، آپ غلط نام سے پکارنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انسان دوستی اور عظمت انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ہمیں نفرت اور قتل و غارت نہیں بلکہ امن، سلامتی اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے غیر معمولی ظاہری اور معنوی خوبیوں سے آراستہ کیا۔ اسلام دین کامل اور مکمل دستور حیات ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں انسانی زندگی سے متعلق تعلیم و ہدایات موجود ہیں۔ اسلام نے انسانی تاریخ میں غیر معمولی انقلاب برپا کیا۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، تمام انسان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، مگر سب بندے تو اللہ کے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ جان لو، کسی عربی کو کسی عاجمی پر اور نہ ہی کسی عاجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت و برتری حاصل ہے سوائے تقویٰ کے۔
ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا اہم ترین موضوع ہے. بس میری آخری جو سطریں ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام نے انسان کو کچھ حقوق بھی دیے ہیں. اسلام ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. اسلام بلا تفریق رنگ و نسل و مسلک و مذہب ہر شخص کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. انسانی جان کے احترام کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے. ہر انسان کو جینے کا حق ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کی جان، مال اور آبرو کا تحفظ ہر انسان کا حق ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان اور انسانیت کا کیا فلسفہ ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ نے گفتگو میں بہت سے اشارے کیے. بنیادی طور پر پہلی بات جو ماننی ہے وہ یہ کہ خالق اللہ تعالی ہے. سبحان. اس خالق نے کائنات بنائی ہے. کتنی قسم کی مخلوق ہے، کیا حکمتیں ہیں. باوجود اس کے بتانے سے جتنا جانتے ہیں پوری طرح نہیں جانتے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اللہ تعالی نے خود فرما دیا ہے اور یہ یقین ہے کہ اس کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں. کوئی اس کو سجدہ کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک. نفع نقصان ہمارے لیے ہیں، وہ ان سے پاک. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. اب آ جاتی یہ بات کہ جب اس نے بنایا تو اسی سے پوچھیں کہ کیوں بنایا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن بھی مخلوق ہیں، انس. یہ لفظ اگر لفظ انسان 3 لفظ ہیں، ایک صحیح. لفظ نہیں ہے. 3 لفظ ہیں. انسا نسیا، پہچانتا ہے، مانوس ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. واہ 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 واہ. تینوں واہ. باتیں دیکھ لیں آپ. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. کیا بات. یہ انس کو جب اس میں انس رکھا، انس بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب فرما دیا، یہاں لیعبدون کا معنی لیعرفون کہا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچانے. اس رب کو ضرورت نہیں. اس نے پھر بھی اس انسان کو بنایا تو بتا دیا. اب جتنی کائنات ہے ما سے واللہ، ما سے واللہ کا مطلب اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، وہ العالمین ہے، وہ انسان کے لیے ہے. انسان اس کے لیے نہیں ہے. یہ بھول گیا انسان، یہ بھول گیا. حضرت ابن عباس نے کہا نا، جو عہد لیا تھا بھول گیا. یہ بھول گیا کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے ہوں. میں اللہ کے لیے ہوں. جس نے اس راز کو پایا اس میں انسانیت آئی. انسان اور ہے، انسانیت اور ہے. بنی آدم کا لفظ، بشر کا لفظ قرآن میں آپ کو ملے گا، ایک ہی لفظ نہیں ہے. اچھا، اس انسان کے لیے 10 جگہ بیان ہوا کہ یہ جلد باز ہے، یہ بخیل ہے، یہ ناشکرہ ہے، یہ مگر ساتھ ہی بیان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. تو یہ انسان، اور جیسا کہ یہ کہ اللہ نے فطرت پر اس کو بنایا اور اپنی صورت پر بنایا، جیسے حالانکہ وہ صورت سے پاک ہے. یہ تمام تفصیل جتنی ملتی ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان راز ہے. اللہ، انسان بھی راز ہے. کائنات کا ایک راز ہے، اور جو اس راز کو پا لیتا ہے وہ رب کا پیارا بن جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. مجھے وہ جو کہتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے بات دل سے حفیظ، بات دل میں کہاں سے آتی ہے.
تو ہم کائنات کے راز اگر پہچانے تو انسان یہ اللہ کا ایک بھید ہے، راز ہے، اللہ اسی کے لیے سب کچھ ہے. اور اس میں اب مجھے جو دیکھنا ہے وہ یہ کہ اس انسان کی سب سے بہترین، سب سے عمدہ میرے سامنے تصویر ہے تو کیا ہے؟ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں میں نبی نہیں بنائے، انسانوں میں بنائے ہیں، تو نبی سب سے افضل مخلوق ہے. اور سب سے افضل مخلوق میں جو سب کے لحاظ سے افضل ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اب میں انسانیت کی ہر خوبی ان کی ذات میں دیکھوں گا. اگر ان میں ہے تو خوبی ہے، جو ان میں نہیں ہے وہ تو خوبی ہی نہیں ہے. کمال وہی ہے جو ان میں ہے. انہوں نے کیا سکھایا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کیا سکھایا ہے؟ اب کھانا پینا جانور بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے، چلتا پھرتا، وہ 4 ٹانگوں پہ چلے، 2 پہ چلے، ساری کام وہ جانور کر رہا ہے. تو حیوانی اور انسانی زندگی کا فرق کرنے والی چیز کون ہے؟ آپ کہیں گے عقل. ٹھیک ہے، تو عقل جو ہے اس کے بھی کئی روپ ہے، کسی وقت کچھ ہے. اس عقل کو جب ہم اللہ تعالی کی طرف سے دین کی لگام دے دیتے ہیں تو وہ ہمیں اشرف المخلوق بنا دیتی ہے. میرے ذہن میں اتنا. اب انسانیت گوشت اور پوست، پوست کھال کو کہتے ہیں. لفظ بشر کے ایک معنی بھی کھال کے ہے. یہ کھال کا یا گوشت کا نام نہیں ہے انسانیت. انسانیت اپنے آپ کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کا اور عمدہ اخلاق سے سنوارنے کا نام ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور وہ سارا فریم کینوس ملتا ہے تو سیرت نبوی سے ملتا ہے. بات ہی مکمل کر دیا آپ نے. وہ جو جانوروں کے چرانے والے تھے وہ فرشتوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ کس کی غلامی میں آئے تو جہاں بانی کا شرف مل گیا. جو ابو بکر تھے وہ صدیق اکبر کیسے ہو گئے؟ جو عمر بن خطاب تھے فاروق اعظم کیسے ہو گئے؟ عثمان بن عفان ذو النورین اور غنی کیسے ہو گئے؟ علی ابن ابی طالب شیر خدا کیسے ہو گئے رضی اللہ عنہم؟ دیکھنا. جی جی جی. تو ہم جو زاویے ہمارے پاس، اچھا اگر آپ دین کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھیں تب بھی انسانیت کے لیے آپ کو میرے نبی کا دامن تھامنا پڑے گا. اللہ اللہ. کیونکہ یہ خود ساری دنیا مان رہی ہے. 21ویں صدی میں آپ کے انٹرنیٹ کا سروے بھی مان رہا ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی ہوا ہی نہیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل انسان تو موجود تھا پر انسانیت ناپید ہو چکی تھی. جی. یعنی کہ ضروری نہیں کہ انسان جہاں ہو وہاں انسانیت بھی ہو. جی جی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں تو پھر آپ نے انسانیت کا جو درس دیا اور ہر شعبے میں، اور جن ہستیوں نے حضور کی مبارک جماعت نے جب اس کو اپلائی کیا، اپنایا، تو پھر علامہ صاحب نے بتایا کہ کس نے کیا مرتبہ و مقام پایا. تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ایک ماحول تھا، یہ جو ایک بڑا چینج دنیا نے دیکھا، اور آج تک اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے کا ماحول جی اور بعد کا ماحول اور انسانیت کا جو ایک بڑا فرق تھا، اس پر کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کی معراج کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، جی، بہترین موزونیت کے ساتھ پیدا کیا، جہاں اسے عزت و تکریم کا تاج دیا جا رہا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، وہ خالق کل شیء، مگر جب انسان کی تخلیق بات آتی ہے فرماتا ہے انا خلقنا الانسان، یعنی بے شک ہم نے ہی انسان کو تخلیق کیا ہے. اور کس طرح؟ بہترین ساخت پر، بہترین موزونیت کے ساتھ انسان کا اسٹرکچر بنایا گیا ہے. یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ پانی اور مٹی کا ملاب، اس میں کتنی وہ چیزیں ہیں. یہ پوری کائنات عالم اکبر ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم اصغر بنایا ہے. جو کچھ کائنات میں ہے نا وہ انسان کے اندر موجود ہے. جبھی تو کہا علامہ صاحب فرما رہے تھے
کہ انسان اللہ کا راز ہے, یہ بھید ہے, اس کے اندر پورا اپنی جان پہ غور کر لینا, اس سے سب کچھ نظر آ سکتا ہے. مگر نہ جانے کیوں یہ انسیت اتنی رکھتا ہے, بھول بھی جاتا ہے, پیار کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے, کچھ کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے. ادھورے کام کرنے کی انسان کو عادت ہو گئی ہے, آدھا عشق کیا آدھا کام کیا, پھر دونوں سے بیزار بھی ہو جاتا ہے. انسان کا دماغ کیسا ہے, دیکھیں فانوسی دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شمع عقل کو روشن کیا اور اختیار کی قوت دے کر انسان کو بھیج دیا ہے, اور خیر و شر کے دونوں راستے بتا دیے ہیں, اور فطرت میں نیچر میں ایسی سچائی رکھ دی ہے, وہ جانتا ہے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے, وہ نیکی راستے پہ کیسے روش کو کیسے اختیار کر سکتا ہے اور بدی کی روش سے کیسے بچ سکتا ہے. یاد رکھیے گا انسان کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے. میں علامہ صاحب سے آگے پوچھوں گا بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے, میرا مذہب انسانیت ہے, ہم اس میں بھی گفتگو کریں گے. مگر میں کہوں گا کہ انسانیت جو آپ نے بتایا, جب مہتاب رسالت وہ طلوع ہوتا ہے, زمانے کی تاریکیاں کیسے دور ہوتی ہیں, اندھیرے یکدم کیسے ختم ہو جاتے ہیں, ہدایت کا اجالا کیسے پھیل جاتا ہے. وہ انسان ہی تو تھے لیکن کیسے وحشی تھے, اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے. اللہ, اگر باپ کا سگے باپ کا انتقال ہو گیا, ماں بیوہ ہے, اب خدمت بڑھ جانی چاہیے, مگر ماں کو, سگی ماں کو زنجیروں میں لپیٹ کر کمروں میں مکفل کر دیتے, بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے. بسا اوقات سگا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہے, کہیں جائیداد میں حصہ دینا نہ پڑے, بہنوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس دور کے اندر جب ماں کی قدر نہ ہو, میرے نبی آتے ہیں, ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا جاتا ہے. باپ کی پیشانی کو چوم لے گویا جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے. ایسا ماحول تبدیل ہو رہا ہے, انسانیت پیدا کی جا رہی ہے. اب انسانیت کیا ہے آپ دیکھیں, قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے. جنت کس کے لیے بنی, انسان کے لیے. جس جنت سے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے, اب اسی جنت کا سفر کروایا جا رہا ہے, اب اسی جنت کا بھیجا جا رہا ہے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم, یہ دونوں روش بتا دی گئی. اب مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد اب انسان کو چاہیے بنی اسرائیل کو یاد کر لے, کس طرح ان کو عزتوں کے تاج دیے گئے, کس طرح عروج کا زمانہ ملا, پوری زمانے پہ حکومت دے دی گئی, ہر چیز پہ اختیار دیا گیا. مگر جب وہ اپنی روش سے دور ہٹ گئے, اللہ کو بھول گئے, نیک کاموں سے دور آ گئے, یعنی جب انسان سے انسانیت ختم کر دی گئی, جب وہ حیوان کی طرح زندگی گزارنے لگے, وہ وحشی بن گئے, تو پھر ان سے عزتوں کا تاج اتار لیا گیا. تو آج کے انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, لوگوں عزت تمہارے پاس جب تک ہے جب تم اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو. تم مسجود ملائک ضرور ہو, مگر کیا ہے تم اللہ کے خلیفہ بھی ہو. دنیا میں تمہیں بڑی عزتوں سے نوازا گیا ہے, لیکن جب تم اس کے راستے پہ چلو گے, جب تم اس کی عبادت کرو گے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, احسن عمل کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے, احسن اکثر عمل کی نہیں کی جا رہی. یہاں احسن عمل مطلوب ہے, اکثر عمل مطلوب قطن نہیں ہے. تو یہاں میں آخری بات اس پہ کہوں گا کہ انسان کو پہچانے اس کی خلقت کیسے ہو رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اور اتنی موزونیت کے ساتھ آیا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا گیا آیت کے اندر, ثم رددناہ اسفل سافلین, جس طرح احسن تقویم کا اس کا سرنامہ ہے, ایسے ہی اسفل سافلین بھی جائے گا, عمر ارذل بھی ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, عمر ارذل شیخ فانی ان کو بھول جاتے ہیں, مگر اس دور کے اندر وہ اپنے کردار کے اندر بھی اسفل سافلین تک پہنچ جاتے ہیں. ایک کردار کا جو حسن تقویم ہے کردار میں ہونا چاہیے, اب وہ کردار کے اندر ہی وہ اسفل سافلین کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں وہ عمل کی دنیا کی چاہت کی دنیا اس کے دل میں آتی ہے, وہاں دنیا بھول بھی جاتا ہے. آج دیکھیں یہی زمانہ آ گیا ہے, انسان عمل سے فرار اختیار کر رہا ہے. جہاں وہ عزت کا تاج جو جس منصب پہ ملنا ہے, اس عہدے کو اس منصب کو فراموش کر دیا ہے. یہی انسان بن گیا ہے. جب تک وہ زندگی میں اصل مقصد کی طرف نہیں آئے گا تو انسان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہو سکتی. انسان حیوان سے گر سکتا ہے, جیسا کہ اللہ وسلم نے فرمایا تھا, بل ہم عدل, بلکہ وہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عدل ہونے سے بچائے. آمین آمین آمین. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام ہی انسانیت کا محافظ ہے؟ حافظ صاحب, انسانی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسانی تاریخ تو حضرت آدم علیہ السلام سے. تو پھر کوئی اور دین بعد میں بنے؟ فطرت, نیچر, سب کچھ کیا ہے؟ کفر تو بعد میں آیا ہے نا. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اچھا جی, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لفظ خیر اور شر کو کیوں مانا جاتا ہے؟ پوری دنیا, ہر جگہ
جی خیر اور شر، ایول اور گڈ ان کے ہاں سب جگہ ہے. کیوں؟ جی کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان اور شیطان ہے نا، ورنہ شر کا کیا تصور ہے آپ کے پاس؟ اب انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہمیں معلوم ہو وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. معلوم ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علم تو مجھے نبی سے مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی وحی اقرا ہے. اللہ، انسان کی عزت قلم سے، علم سے ہے، اور علم ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا دامن چھوڑ کے کسی کو علم کا کوئی گمان بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. اب حضرت آدم کی خوبی کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرشتوں سے کہا گیا، انہوں نے تو کہا یہ تو خون کرے گا، یہ کرے گا. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹائم لگ جائے گا، کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ انسان پہچانے تو صحیح یہ ہے چیز کیا. اس کے لیے اللہ خود فرشتوں سے فرما رہا ہے. اس کی اتنی عزت. اس انسان کو مسجود ملائک جب وہ نبی ہوئے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے لفظ انسان، لیکن دیکھے تو صحیح، یہی انسان نبی ہے، یہی انسان ماں بھی ہے، یہی انسان رشتہ بھی ہے، یہی انسان اخلاق بھی ہے، یہی انسان ترقی، یہی انسان علم، سب کچھ یہی انسان ہی تو ہے اللہ جس کو جو مرتبہ ملا. تو اب مجھے اتنا پہچاننا ہے کہ میرا ایک تعلق میرے رب سے ہے، ایک تعلق میرا کائنات سے ہے. میں ادھر سے لے کر ادھر پورا ہو رہا ہوں تو انسانیت ہے. ادھر سے مل رہی ہے ہدایت، رہنمائی، جو بھی مجھے خوبیاں وہ میں صحیح برت رہا ہوں تو یہ انسانیت ہے. اگر میں اس کو صحیح نہیں برت رہا تو وہی شیطنت ہے. میں نے آسان کر کے بتایا. اب مجھے خیر اور شر معلوم ہو گیا. ہر خیر انسانیت ہے، ہر شر شیطانیت ہے. اللہ، جو مجھے راہ دکھا دے، جو مجھے روشنی دکھا دے، جو مجھے منزل تک لے جائے وہ اچھی چیز ہے. جو اس سے ہٹا دے وہ بری چیز. اور آسان کر دیا، فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ. فتویٰ لینا ہے تو دل سے لے. اگر کھٹکے تو غلط ہے، اچھا لگے تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی کب وہ قلب سلیم ہوگا. قلب سلیم شرط ہے. جی ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. ورنہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کیونکہ دل سے ہی فتویٰ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور غلط نہیں، وہ فتویٰ نہیں لے رہے ہوتے، وہ دل کو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو فتویٰ سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ یقین مانا مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، میں نے دیکھے زندگی میں. خدا تو اب میرے سامنے آ گیا، ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش ہونا ہے اور ہمارے ارد گرد جو ہیں ان کے لیے بھی نفع بخش ہونا ہے. دوستو ایک بات بتا دیجیے، یہاں میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ لوگوں نے معیار یہ بنایا فی زمانہ، کیونکہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں انسانیت ملی، سب کچھ ملا، اور آپ کی مبارک جماعت نے وہ دنیا بھر میں کر کے دکھایا کہ بھئی یہ دیکھیں، یہ ہیں مسلمان، یہ انسانیت. مگر فی زمانہ مسلمانوں کا جو حال ہے، لوگ کہتے ہیں یار فلاں ملک کے اندر دیکھو انسانیت ہے، انسانیت نظر آتی ہے، مینرز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اور جہاں ظاہری طور پر کچھ مسلمانوں کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ مسلمان ہے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. تو حضرت اس پر کیا کلام فرمائیں گے؟ ذمہ دار کون ہے؟ بات یہ ہے، ہم نے ان کو سکھایا 400 برس پہلے تک. یورپ امریکہ علم سے بے بہرا تھا، عربوں نے، مسلمانوں نے سکھایا، وہ خود بھی مانتے ہیں. ہماری کتابیں وہاں لے گئے، انہوں نے ہماری زبان سیکھی، ترجمہ کر کے ہمیں دے دیا، ہم ان کے روب میں آ گئے. مسئلہ یہ ہے، آپ اگر ان کی کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں تو ان کی برائیاں بھی دیکھیں. ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ انسانی خوبیاں، ان کے ہاں پرلے درجے کی خرابیاں بھی ہیں. مگر انہوں نے جو ہماری خوبیاں اپنا لیں، ہم نے ان کی برائیاں کیوں اپنائی ہے؟ یہ اصل پوائنٹ ہے.
واہ کہ واہ، ہمیں انہوں نے تو ہماری خوبیاں لے لی، جی انہوں نے ہم نے ان کی برائیاں لے لی. اب ہمارے نزدیک سلیبس کیا ہے، ہمارا نصاب کیا ہے، ہمارے میڈیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے مدرسے کیا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت ہم کو اپنے دین اور روحانیت اور اخلاقیات سے دور کیا ہے. اللہ. یہ سب سے پہلے اسکول اور مدرسہ الگ ہوا، یہ پہلی سازش تھی. اس کے بعد یہ کہ دین کے لیے ہمارے ہاں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جعلی پیر، جعلی علماء لائے گئے، لوگوں کو بحثوں میں الجھایا گیا. آج وہی یورپ، آج وہی سب کچھ مجھے بتا دے کہ ہماری خوبیاں اپنا کر بھی کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے صرف نقل کی ہے، انہوں نے اصل کو نہیں سمجھا. اصل کو نہیں سمجھا. جی ہمارا دین ان خوبیوں کے ساتھ ہمیں اصل بھی سمجھاتا واہ ہے. کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، سبحان میں اللہ. اگر کسی کے منہ ہائے میں ہائے ہائے. کسی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں تو اس سے مجھے جو تسکین ہوتی ہے وہ کہیں اور دکھا دے مجھے. اللہ اللہ. اچھا، عورت کے لیے عزت، آزادی نسواں، وومنز فریڈم کا نعرہ لگا کر عورت کو کیا کیا گیا. اسی طرح بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز جی جی کیا کیا گیا ہے. آپ جتنی پروڈکٹس دے رہے ہیں دواؤں کے نام پہ، دوسروں کے نام پہ، جتنے آپ جناب یہ مختلف قسم کے بیماریاں اور وائرس پیدا کر رہے ہیں، آپ نے صرف انسان کو پیسے سے ناپا ہے. انسان کے لیے آپ نے صرف مادیت کو ہی بنیاد رکھا ہے، اسی لیے بے سکون ہے. جی جی جی. ہمارے ہاں بھوکا ہوتا ہے مگر پرسکون ہے، فاقے سے ہے مگر پرسکون ہے. دھماکے وہاں پر ایک دھماکہ ہو جائے ان کی زندگی اجڑ جاتی ہے، یہاں کتنے دھماکے ہوئے. یہ ایمان ہے جو ہمیں پرسکون اصل ہے، رکھتا اصل آپ نے کہا نا یہاں اصل ہے، وہاں نقل پوری ہو رہی ہے پر اصل نہیں ہے تو پھر بھی کامیاب نہیں ہے. اندر نہیں ہے نا وہ. ہاں مسلمان کے پاس اصل ہے، اگر یہ نقل بھی کر لی، حضور کی سنتیں بھی اپنا لے جی تو پھر تو اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے حکمرانوں کے ساتھ ہم خود بھی، ہماری ترجیحات، پریورٹیز کیا ہو گئیں، ہم کیا پسند کرنے لگ گئے. راتوں رات امیر ہو جاؤں، بالکل بالکل یہ چاہت ہوتی ہے. مجھے کوئی عہدہ مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، یا یہ کہ میرے لیے آسائشیں ہو جائیں. ان آسائشوں کے ساتھ جو آلائشیں آ رہی ہیں ان پر توجہ نہیں ہے. آسائشوں کے ساتھ جو آلائشیں آ رہی ہیں، ہائے ہائے ہائے، ان پر توجہ نہیں ہے. اللہ. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا پستی کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہمارے اندر وہ خوبی اب بھی موجود ہے ایمان کی وجہ سے کہ حقیقت کیا ہے. ہاں ہاں ہاں، ہم اس سے دور ہو گئے ہیں مگر اس کو بھولے نہیں ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ. آ سکتے ہیں، سبحان اللہ. لایا جائے، لیکن یہ کہ جن سے پیسے لیتے ہیں تو پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے. واہ 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 واہ. پھر وہ جو کہتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں. مجھے بتا دیں، عورت کو مرد کے سامنے بے پردہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، کون ہے؟ بچے کو مزدور بنا کر تعلیم سے دور کرنے والا کون ہے؟ آپ اس کو بھی تو انسان کہتے ہیں. اس کو بھی تو انسان. چوری کرنے والا کون ہے؟ دہشت گرد، ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ آپ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ جتنی چیزیں، تو ایک شعر کہہ دیتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے شاعر کے ہوتے ہوئے، کہ کھائے جاتا ہے بشر مل کے بشر سے دھوکا. کھائے جاتا ہے بشر مل کے بشر سے دھوکا، سچ ہے انسان کی پہچان بڑی مشکل ہے. سچ ہے انسان کی پہچان بڑی مشکل ہے. اللہ. یہ دور آ گیا کہ خود انسان نے اپنے سامنے والے کو کیا بنا دیا، جبکہ میرا دین کہتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میں اپنے لیے وہی پسند کروں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کروں.
مجھے وہ ارشادات بتاتے ہیں. مجھے یہ بھی خیر الناس من ینفع الناس، ناس جمع ہے انسان کی. اب قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، ایک یا ایھا الناس، یہ ایک یا ایھا الذین آمنو. یہ ایک ایمان والے کے لیے عزت کا وہ مقام ہے اگر وہ سمجھے کہ اس کا رب اس کو کتنی عزت سے پکار رہا ہے. حالانکہ ناس میں سب آ رہے ہیں، لیکن عام منو کہہ کر خاص ایمان والوں کو اعزاز دیا جو عزت دی گئی ہے. کیا کہنے ہیں. مگر ہم لوگ خواہشات کے بندے ہو گئے. جب تک اللہ کے بندے تھے بڑے اچھے تھے، اب خواہشات کے، ہم نے خواہشات کو خدا بنا لیا. اللہ اللہ اللہ. علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر کلام فرمائیے کہ انسان اور انسانیت کا شعور جس ہستی سے ملا، میں چاہوں گا ان کی مبارک سیرت کے کچھ ایسے پہلو آپ ارشاد فرمائیں کہ جس سے پتہ لگے کہ انسانیت کہتے کسے ہیں. انسانیت ملی تو ہمیں ساری حضور سے ہے. اللہ اکبر. میں چاہوں گا اس پہ کچھ کلام فرمائیں. دیکھیں امام شافعی فرماتے ہیں، محمد بن ادریس امام شافعی فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا میں جس انسان کو جو نعمت ملتی ہے نا وہ حضور کے دامن سے ملتی ہے. واہ واہ واہ. اور کہا جتنی بلائیں ٹلتی ہے نا وہ بھی حضور کی وساطت سے ٹلتی ہیں. اب اس پر آپ اندازہ کر لیں کہ پوری کائنات ہے، تمام لوگ ہیں، تمام انسان، جو کچھ بھی خیر مل رہا ہے تو حضور کے دامن کرم سے مل رہا ہے، اور جتنا بھی شر دور کیا جا رہا ہے وہ بھی حضور کی وساطت سے دور کیا جا رہا ہے. جبھی تو میرے امام کہتے ہیں نا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو کل نعمتیں جو تقسیم کر رہے ہیں وہ میرے قاسم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بات ہی یہاں پر جو حضرت نے فرمایا کہ آج بھی دیکھیں کہ آج جو باطل قوتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، آج بھی جو ہمارے خلاف اتنا پیچھے پڑے ہوئے اسلام کے اور قرآن کے معاذ اللہ حضور کی ذات کے، تو کیا وجہ ہے پھر بھی آج دنیا بھر میں اسلام پھیل رہا ہے؟ بتا دیں کون سا مذہب ہے جو پھیل رہا ہے دنیا کے اندر؟ ایک مذہب بتائیں. صرف اسلام ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. ہاں ان کی مشینریز کام کر رہی ہیں، باطل قوتیں کام کر رہی ہیں، مگر جب آج بھی حضور کے واقعات سنتے ہیں، حضور کے واقعات پڑھتے ہیں، آج بھی وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، حضور کی سیرت پڑھتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو جب قرآن کہہ رہا ہے حضور کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، وہ مبارک زندگی ہے، تو حضور کی زندگی سے اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جائیں. حضور کی بندگی پڑھ کر اپنی بندگی کے انوار کو سنوارتے چلے جائیں. یہی تو زندگی ہے. اب حضور کا کردار دیکھ لیں، کسی بھی مقام پر دیکھ لیں، حضور کا وعدہ، حضور کا عہد، حضور کی زبان اقدس. اب دیکھیں جب میرے آقا ہجرت کر رہے ہیں وہ حضور کی جان کے در پہ ہیں اور قتل خونخوار ان کے ہاتھوں میں ہے، تلوار خون آشام ان کے ہاتھوں میں ہے، مگر اپنی امانت رکھوائی ہے تو حضور کے پاس ہے. اللہ حضور کو صادق کہہ رہے ہیں، اللہ امین کہہ رہے ہیں، اپنی سچائیوں کا پیکر حضور کو مان لیا ہے، امانتوں کا محور حضور کو مان لیا ہے. تو بتائیں. جی فتح مکہ تو انسانیت کی سب سے بڑی مثال ہے. سب سے بڑی مثال ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سب سے بڑی مثال ہے. دیکھیں نا پوری زندگی 13 سال اتنے دکھ کے اندر رکھا ہو. مکی جو زندگی ہے قدم قدم پر مصائب ہیں، ایک تختہ مشق ستم بنا رکھا ہے. اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میرا وہی قول ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کسی بدلہ نہیں جائے گا. تمام باتیں جو ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں. حالانکہ بڑے سے بڑے انسانیت کے دعوے دار جب اتنی تکالیف کسی نے اٹھائی، اول تو کسی نے اٹھائی ہی نہیں. لیکن پھر وہ جب ایسا موقع آئے تو وہ کر کے بعد دکھاتا ہے کہ بھائی آج میری فتح ہے اور میں سارے بدلے لوں گا. لیکن انسانیت کی جو اعلیٰ ترین مثال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی. سبحان اللہ اکبر. سبحان جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. اللہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی معاف کر دیا گیا. آپ اندازہ کریں کیسا دور ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو انسانی قدر و منزلت پہ بہت باتیں کرتے ہیں. پاکستان میں کچھ ہو جائے یا مسلم ممالک میں ہو جائے تو بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں، مگر جب ان کے ملکوں میں ہو، عراق میں کیا ہوتا رہا، اللہ اکبر، شام میں کیا ہوتا رہا، افغانستان میں کیا ہوتا رہا. آپ دیکھیں تو صحیح جو مسلم ممالک ہیں، آج بھی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. کیا ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے پوری دنیا کے اندر؟ تو جب پتا چلا کہ ان کی لفاظیاں ہیں، وہ صرف ان کے جملے ہیں، وہ صرف کچھ نعروں کے لیے انہوں نے الفاظ نکال لیے ہیں، مگر دل میں وہ انسانیت کا درد نہیں ہے جو اسلام کے دل میں ہے. اللہ اکبر. اسلام نے تو سکھایا انسانیت کیا ہے. میں علامہ صاحب سے ضرور پوچھوں گا کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا مذہب تو انسانیت ہے، انسانیت کی خدمت ہے.
بہت زیادہ نعرے لگائے جاتے اور ہیں. اگلا سوال پھر آپ ہی کا حضرت. جی جی میرا ہی سوال کروں گا, بس میں اس بات پہ ختم کر دیتا ہوں. یقین جانے دنیا میں جتنے بھی اندھیرے دور ہوئے نا, حضور کے دم قدم سے ہوئے ہیں, کیا کہنے حضور کے دامن سے ہوئے ہیں. آپ نے جو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا ہے, ہر ایک کو گلے سے لگا لیا ہے. کفار کے سردار بھی آتے تو بسا اوقات اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے. اللہ, تو یہ میرے نبی کا اخلاق ہے. اللہ. اگر آج بھی ہم حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, یہ چاند پر مریخ پر گھر بنانے والے اگر حضور کے قدموں میں آ جائیں نا, تو یہ چاند بھی ان کا ہے, مریخ بھی ان کی ہے, کائنات بنی انسان کے لیے ہے. جب جنت انسان کے لیے بنی ہے, اور وہ عہدہ منصب کی بلندی کیا ہے جس پہ انسان تو بلند چڑھے مگر انسانیت سے گر جائے. اللہ, تو انسانیت سے نہ گرے بلکہ حضور کے دامن میں آ جائے. اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں علامہ صاحب نے جو فرمایا کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں, حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, دیکھیں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. آخر ایسی کون سی چیز ہے بھائی جو ان کو اسلام کے دامن سے نہیں ملی, جس کے لیے ان کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے خاص موقع پر ایک خاص لب و لہجے کے ساتھ کہ بھائی ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. حافظ صاحب, میں جتنا, بہت تھوڑی سی سمجھ ہے, بڑا نہیں ہے دماغ اتنا, اس کے مطابق وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے, میں بدگمانی نہیں کر رہا, جی, لیکن وہ دینی پابندی کے خلاف بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, دین جو پابندیاں لگاتا ہے وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ میرا اگر گمان ہے تو وہ مجھے درست کر دے. جی 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 جی. کیوں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جتنے بھی احکام ہیں یہ ہمارا نہیں, ہمارا تو بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کو خوش کرو, بھلا کرو. یہ یعنی زکوٰۃ بھی جس کو چاہے دو, مطلب ہم پابندی والی, وہ زکوٰۃ کا تو تصور نہیں, جو مرضی دے دو, جو مرضی رکھ لو, جو وہ بنیادی طور پر جتنا میں سمجھاؤں کہ وہ دین کی پابندیاں اور دین کے احکام جس کو ہم شریعت و سنت کہتے ہیں وہ اس پر نہیں آتے کہ کیا کس سے میں سلام کروں, کس سے نہ کروں, کس کو پوچھوں, کس کو نہ پوچھوں. وہ جو شریعت پابندیاں لگاتی ہے نا اس پہ نہیں. اور یہی لوگ اگر میری بات سن رہے ہیں تو جب ان کی کسی سے دشمنی ہو جائے, ان کے کوئی پیسے مار لے, پھر یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں انسانیت کو؟ پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب ان کا اپنا مسئلہ آ جائے تو پھر ان کو کیوں نہیں یاد رہتا؟ اچھا, اب دوسرا رخ, شادی ہو رہی ہے, ناچ گانے والے کو اتنے دیے ہیں, لائٹنگ پہ اتنے دیے ہیں, ڈیکوریشن والے کو اتنے دیے ہیں, کھانے والے کو اتنے دیے ہیں. مولانا صاحب آئے نکاح پڑھانے, ان کو مٹھائی کا ڈبہ دے دو بھائی, ان کو بھی کھانا کھلا دو بھائی. حق مہر شرع محمدی, باقی سب کچھ کیا ہے؟ اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں اگر کوئی اس معنی میں کہے کہ میرا مذہب راستے کو کہتے ہیں, میرا مذہب انسانیت ہے, تو کیا مانے کہ میں ہر انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں اپنی ذات سے, میں کسی کے لیے نقصان دہ نہیں بننا چاہتا, لیکن میں یہ کام اپنے دین کی تعلیمات کے مطابق کروں تو سبحان اللہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیونکہ مجھے بتا دیں قرآن سے بہتر کون سکھانے والا ہے, رب سے زیادہ بہتر کون سکھانے, جس نے انسان کو بنایا ہے. سبحان اللہ. بات ہی ختم ہو گئی اس پر تو. ابھی مولانا کہہ رہے تھے قرآن کا موضوع انسان ہے, ٹاپک انسان ہے, تو انسانیت سیکھنی ہے تو قرآن سے ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نمرود بھی اپنے آپ کو انسان کہتا تھا, فرعون بھی کہتا تھا, یزید پلید بھی کہتا تھا, ظالم اور جابر لوگ بھی. تمہارے سامنے کردار موجود ہے, میں نے وہاں سے سیکھنا ہے قرآن سے. تو اگر یہ ان کا جو سوال تھا کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے, تو الحمدللہ انسانیت کا تصور ہی ایمان اور اسلام نے دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی اور نے نہیں دیا. واہ واہ. اگر آپ کہیں گے کرسچینٹی نے دیا, اگر آپ کہیں گے کہ جی حضرت موسیٰ نے دیا, دین ابراہیم, تو میرے نبی کی ہی برکتیں ہیں نا. اللہ. وہ نہ ہوتے تو حضرت آدم کہاں ہوتے اور یہ کائنات کہاں ہوتی. اللہ اکبر, اللہ. اب آپ اس رخ سے دیکھ لیں, سبحان. ٹھیک ہے نا. لا گیور,
قانون دینے والے. آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں معاذ اللہ انہوں نے تو نبی کا خاکہ بنایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے لا گیور میں میرے نبی کو رکھا ہوا ہے. اور جو میرے نبی نے دیا ہے اس کے بہتر ہونا تو دور، برابر آج تک کوئی دنیا میں قانون ہمیں نہیں مل سکا. جتنے لائے کیپٹلزم، سیکولرزم، کمیونزم، سوشلزم، سب کے سب کا کیا حال ہوا. واہ واہ واہ. دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، تو ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو میں ایمان کے حوالے سے ہیومینٹی کو، انسانیت کو اور انسان دوستی کو پہچانتا ہوں، کیونکہ رب نے انسان کو بنایا اور اسی نے مجھے بتایا ہے. واہ 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 واہ. تو یہ اگر مراد لینا کہ دین کی پابندیوں سے آزاد ہو کر، دین آئی ایم سوری، معافی چاہتا ہوں، وہ انسانیت نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے. جی جی کہ جو مرضی آئے کرو. اللہ اکبر. یہ میں سمجھاؤں اگر اس میں واضح کر حضرت سکتا آپ نے بہت لاجواب آپ نے ان کی نیتوں کا بھی بتا دیا کہ بھائی عمومی طور پر یہ انداز کیا. ہم نے دیکھے ہیں کچھ ایسے لوگ کہ جو بڑے نام جنہوں نے پا لیا پاکستان میں، اور اس کے بعد وہ آخر میں جا کر انہوں نے اپنا نعرہ بنا لیا کہ بھائی ہم تو انسانیت، بس ہمارے لیے انسانیت سب کچھ ہے. یہ وہ بھائی آپ یہ بھی تو کہو نا کہ میرا دین اسلام ہے اور اسلام ہمیں پوری انسانیت سکھا دیتا ہے، اس لیے ہمارا مذہب انسانیت ہے. نہیں، میں اگر کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، بھوکا ہو تو اس کو کھانا نہیں کھلاؤں گا کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں حضرت، اسلام نے تو کہا ہے نا ان کو. یہ اسلام ہی نے سکھایا، دوسروں نے تو منع کیا ہے. دوسروں نے تو منع کیا کہ غیر کو نہیں دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں جنگوں کے بعد قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اسلام میں عورتوں کے لیے کیا انداز ہے. بدر کے قیدی دیکھ لیں، دوسرے دیکھ لیں، اور وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا. میں نے آپ سے کہا نا اسلام کے سوا کوئی نہیں. باقی یہ کہ ڈنڈورا پیٹنا ہے تو پیٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انسان وہ ہے جس سے رب راضی ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. انسان اگر دیکھنا ہے، بہترین انسان کامل صرف ایک ہستی کو کہا گیا ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جو ان کے سانچے میں ڈھل گیا وہ انسان ہے، جو نہیں ڈھلا ہے وہ کہے کا انسان ہے. سبحان اللہ. تو علامہ صاحب آخر میں یہی پیغام آپ دیں گے کہ اگر بہترین انسان بننا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی کو پھر ظاہر بات ہے دنیا بھر میں پہنچانا ہے. چلے آپ کے الفاظ مناسب ہیں، بہت اچھی. مجھے حضرت یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ ہمارے یہاں سو کالڈ جو اسکالرز ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، آپ نے گفتگو کے درمیان کہا تھا کہ بھائی یہاں سے یعنی اسلام سے تعلیمات باہر والوں نے لی، ساری تعلیمات حضور نے ارشاد فرمائی، کیونکہ انسانیت تو انہی کے دم قدم سے ہے. اس کے بعد وہاں سے جو ہمارے لوگوں نے وہاں انگریزوں میں جو تشریح ہو گئی، وہاں سے پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، صرف انگریزوں کے نام کیوں آ رہے ہیں. میں نے کہا نا مرعوب ہیں ان سے. اور یا پھر یہ کہ چونکہ ان کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، کاسا لیس ہیں، تو ان کے خلاف نہیں بولتے. لیکن یہ کہ میں تو جو ٹکڑے کھاتا ہوں مجھے نبی کے صدقے میں ملتے ہیں. لیکن علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ بھی تھوڑا اس پر تھوڑا کہیے گا کہ ہماری قوم کا بھی مزاج بن چکا ہے کہ حضور کا نام بیان کر کے پھر بات بتائی جائے نا تو وہ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے وہ اہمیت اس کی کیا ہے. اور کسی انگریز کا نام لے لو، کتاب کا نام لے لو تو سمجھ رہے بھائی پتہ نہیں کیا بات ہمیں ہمارے مطلب پلو میں آ گئی ہے. یہ میرے اندر کی حالت ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. اگر اندر میں نے غلط غذائیں کھائی ہیں تو مجھ پہ غیر لوگ اثر کریں گے، اور اگر میں نے حق حلال کھایا ہے تو میں نبی کے دامن سے ہی جوڑا رہوں گا. مجھے جو خوشبو آئے گی، جو ہوا آئے گی وہاں سے آئے گی. اور قول زریں، گولڈن ورڈز، یا آپ یہ کہیں کہ دنیا میں اقوال زریں کہتے ہیں نا، تو یہ جتنے ہیں یہ سب نقل کیے ہوئے ہیں. میرے نبی جیسا صحیح عقل والا، صحیح علم والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت علی کے اقوال دوسروں کی زبان سے وہ ترجمہ کر کے دے دیے تو ہم کہہ دیے، پتہ چلا جی اسکول کا پرنسپل فلانا غیر مسلم ہے، تو یہاں سے ہی یہ ہماری کمزوریاں ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. الحمدللہ ہم آج بھی دنیا کو سکھانے والے ہیں، سیکھنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، محسن انسانیت تو میرے سونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. اور سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت شعر کہا
کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ جس سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہو، کہ جو قادر مطلق ہے، قادر کل ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے، اللہ اکبر۔ اور جو سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جس نے فیض پا لیا، میں سمجھتا ہوں کائنات کا سب کچھ اس کو مل گیا، اب کسی غیر کے پاس اس کو جا کر کچھ طلب کرنے کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہر علم ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی کمال گفتگو آپ نے فرمائی حضرت۔ بس میری گفتگو میں کوئی مجھ سے کوتاہی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سننے والوں کو کہوں گا فیصلہ زیادہ دور نہیں ہے، جی جی جی، ہاں بس ایک قبر کی منزل سب پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، وقت دین کی باتیں اس سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا، اب ہم بڑھ رہے ہیں روزہ کشائی کی طرف، اور اس کے فوری بعد منا جاتے افطار و دعا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان۔